يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ سورہ صف کا اختتام ہے، آخر آیت ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے ایک نمونے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا دین عیسوی کو عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، نبی عیسیٰ علیہ السلام کے کام میں مددگار ثابت ہونے کے لیے اور ان کے متبعین کو انہوں نے اپنی تحریک اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے کس طرح استعمال کرنا چاہا۔ جب چاہا تو جو فدائی تھے انہوں نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روبرو پیش فرمایا۔ یہ حواریین 12 تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بنا کر، جب آپ نے نمائندہ بنا دیا تو تاثیر بھی دے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا، معجزات سے نوازا تھا، اور آپ کی زبان میں اثر، آپ کی کسی کو اجازت دینے پر جتنی مدت کے لیے اجازت دی گئی ہے، جس کام کے لیے اجازت دے دی گئی ہے، اس میں وہ تاثیر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تاثیر ہے زبان میں، وہ تاثیر جس کو اجازت دے دی گئی ہے اس میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر طہارت کا تقاضا ہوا، سہارے کو تلاش کیا، صحرا ہے۔ حضرت جابر سے فرمایا دیکھو کچھ سہارے کے لیے ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا 2 واقعات ہیں اس سلسلے میں۔ کچھ دور دور پتھر نظر آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا ان پتھروں سے جا کر کہہ دو کہ تمہارے نبی کو طہارت سے فراغت کے لیے سہارے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا کہ جا کے کہہ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ تشریف فرما رہے۔ حضرت جابر نے جب جا کر کہا تو سارے کے سارے پتھر سنے، حرکت میں آئے، اس طرح جس طرح کے آدمی چل کر آتا ہے سرکتے ہوئے آئے، ایک کے اوپر ایک جمع ہوئے، ایک دیوار کے جیسا سہارا بن گیا۔ پھر آپ طہارت سے فارغ ہونے کے بعد پھر فرمایا حضرت جابر سے جا کے کہہ دو پتھروں سے تم اپنے اپنے مقام کو سنبھال لو۔ زبان حضرت جابر کی ہے، حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اسی طرح درختوں کا واقعہ ہے، بالکل اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے 12 حواریون کو نبوت کے کام کو عام کرنے کے لیے منتخب فرمایا، اجازت دی۔ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں جو مرسلین پھر اس کے بعد ذکر ہے فَعَزَّزْنَاهَا بِثَالِثٍ، پہلے 2 کو بھیجے، پھر تیسرے کو بھیجے، ایک ظالم حکمران حکومت والے کے پاس، وہاں کے لوگوں کے پاس۔ جب یہ گئے، جاتے ہوئے راستے میں ایک لا علاج مریض دکھا، جو تاثیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی بیمار کو شفا دینے کی۔ اب ان کے حکم سے جب وہی الفاظ اللہ کا حکم دے کر وہ بھی ہاتھ پھیرتے ہیں تو بیمار کو شفا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اجازت کی سب سے بڑی اہمیت ہوتی ہے، اجازت ایک خاص چیز ہوتی ہے۔ بڑا اور متبرک شخص کسی چیز میں اگر وہ اجازت یہ دے کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، زندگی میں آپ نے ہزاروں بار پڑھا ہے، وہ تاثیر نہیں ہوئی۔ صاحب اجازت جب اجازت دیتا تو
اس کے اندر جس قدر کا درجہ ہے، جتنی تاثیر ہے، قریب قریب وہ تاثیر اس میں پلٹ کر آتی ہے۔ تو چنانچہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریین کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا، اور اس انتخاب کے بعد پوری طرح اپنی جان کو، مال کو لگا کر، زندگی کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ اس واقعے کو نمونے کے طور پر ذکر کرتا ہے قرآن اس امت کے لیے کہ دیکھو تم بھی دین کو، تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا۔ مثلا ملک یمن کی طرف حضرت معاذ کو نمائندہ بنا کر بھیجا، جاؤ کہہ دو، پہلے توحید کی تعلیم دو، اسلام کی دعوت دو، اسلام قبول کر لینے کے بعد ان سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، سال میں 1 مرتبہ روزے فرض فرمائے ہیں، زکوٰۃ فرض فرمائی ہے۔ زکوٰۃ کا طریقہ ہے کہ تمہارے امیروں سے لے کر وہی تمہارے اپنے مقام کے پاس، تمہارے اپنے ملک والوں کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت، اس کے حکم سے جاتے ہیں، وہ جا کر کام کرتے ہیں۔ تو قیامت تک کے لیے بھی نمونہ اس کو باقی رکھ کر کہا گیا کہ رسول کے پیروکاروں کو، فدائیوں کو، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا، قرآن میں اللہ نے بھی حکم دیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اب اس کام کی طرف تم بھی لگ جاؤ۔ چنانچہ آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو تم بھی اللہ تعالیٰ کے انصار، مددگار، معاون ثابت ہو جاؤ۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر رہے ہیں، اس دین کو آگے بڑھانے میں بالکل اسی انداز سے جس طرح کے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حواریین سے یہ کہا تھا، من انصاری اللہ، اللہ کی دعوت پہنچانے کے لیے میری مدد کرنے والے تم میں سے کوئی آئیں۔ حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اس کے بعد آپ کے قوم میں سے ایک جماعت نے ایمان لایا بھی، متبع فرما بردار ہوئے، اور دوسرے جو نافرمان تھے ان میں سے دوسرے لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ جو ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کام رسول کی کہ دین کو آگے بڑھانے کے لیے تھا، جب یہ آگے بڑھانے کے لیے ابھی آگے بڑھ رہے ہیں، مدد ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین بھی ذمہ داری کو جب لے لیے بحکم عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی پوری مدد فرمائی اور بہت کام کیا ہے۔ تو ہم نے تائید کی، مدد کی، قوت پہنچائی، مدد فرمائی۔ جو جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا ان کے مقابل میں آنے والے دشمنوں کی بعض بہت ظاہرین بالآخر یہ غلبہ بھی پا لیے کہ جہاں جہاں جاتے فتح یابی ہوئے اور دشمنوں کے سر نیچے ہوتے رہے۔ اس نمونے کو پیش کر کر اس سورہ صف میں جو جہاد سے متعلق، دین کی جد و جہد سے متعلق تعلیمات ہیں، اس میں بالکل اس قسم کا طریقہ اختیار کرنے کے لیے اس امت کے امتیوں کو بھی، وہ جو ذمہ دار ہیں، بڑے بڑے ہیں، خاص طور پر ان کی طرف ذمہ دار کو لگا کر کہہ دیا گیا کہ تم اپنے جان اور مال سب کچھ ہر اعتبار سے دین میں لگے رہو، اور دین میں لگے رہنے کے لیے لوگوں کی طرف دعوت اسلام کو پیش کرتے ہوئے آگے بڑھو۔